یہ غصہ گیا، اچھا ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہو، تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ طواف یہ بھی کیا، طواف اس نے بھی کیا، اور جب نکلنے لگا اور خانہ کعبہ کے گیٹ پر پہنچا، اس وقت کہتا ہے اے سالم بن عبداللہ، اب تو تم نے طواف بھی کر لیا ہے اور ہم نے بھی طواف کر لیا ہے۔ اے سالم بن عبداللہ، تم نے تو عبادت کمپلیٹ کر لی اور ہم نے بھی عبادت کمپلیٹ کر لی ہے، تمہیں شرم آ رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر مجھ سے کوئی چیز فرمائش کرنے کی؟ لیکن اے سالم بن عبداللہ، چلو خانہ کعبہ کا وہ کام کلیئر ہو گیا ہے، اب تم اس کے گیٹ کے اندر ہو، اب تم دروازے کے اندر ہو، اب بتاؤ کوئی ضرورت ہے تو بولو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری خواہش پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ بار بار ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ میری کون سی خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ دنیا کے خواہش کہ آخرت کے خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ دنیا آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ آخرت آپ دے سکتے ہیں؟ جواب میں خلیفۃ المسلمین کہتا ہے کہ میں دنیا ہی دے سکتا ہوں، تم مانگو بلڈنگ، مانگو بلڈنگ دے دوں، تم دینارو درہم مانگو، دینارو درہم میں تمہیں دے دوں، تم کچھ بھی مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اے سالم بن عبداللہ، آخرت کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں آخرت کو تو میں دے ہی نہیں سکتا ہوں، آخرت کا مالک اللہ ہے، آخرت کا مالک وہی اللہ ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جب یہ سنا، جواب میں کہتا ہے اے خلیفۃ المسلمین، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے آخرت کیسے کر مانگوں، اس سے وہ چیز کیسے کر مانگوں جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، میں نے اس سے یہ دنیا نہیں مانگی، تم تو ایک جگہ کا گورنر ہو، میں نے اس سے یہ دنیا نہیں مانگی، میں نے آخرت مانگی ہے، اور تم کہہ رہے ہو مانگ لو، میں تم سے کیوں کر مانگوں جس کا تم مالک ہی نہیں ہو؟ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، اس سے وہ چیز کیوں کر مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے؟ غور کرو میرے بھائیو، عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ گورنر خلیفۃ المسلمین اس دور کا بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ۔ کتنا عقیدہ مضبوط تھا۔ آج آدمی کے سامنے کچھ بول دو، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آنا چاہیے، دے دو، لے لے گا میرے بھائیو۔ غور کیجئے، تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ عبادت کرو تو ایسے کرو جیسا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جلسوں کے اندر آؤ یا پھر بازاروں میں رہو، جنگلوں کے اندر رہو، کہیں بھی رہو، تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری حرکتوں کو اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے۔ آج نہیں تو کل ہمارا یہ ریکارڈر کل قیامت کے دن وہ ٹی وی چلا دیا جائے گا اور لوگوں کی نظر میں میری حرکتیں بالکل واضح ہو جائیں گی، تمام کے تمام لوگ میری حرکتوں کو دیکھیں گے۔ اتنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا، یا ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری جہاں کہیں بھی رہنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر ڈالے رکھنا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر ڈالے رکھنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کہا تھا محمد رسول اللہ نے۔ آج دیکھ رہے ہیں اپنے یہاں بازاروں کا سسٹم، بازاروں کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ بازار انجوائے کی جگہ بن چکا ہے۔ آج بازاروں کے اندر نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کے ایمان کا جائزہ لو، کسی کو چیک کرنا ہو تو جلسوں کے اندر چیک کرو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔
دیکھو کتنے لڑکے جلسوں کے اندر صرف عیاشی کرنے آتے ہیں، انجوائے کرنے آتے ہیں، کتنی لڑکیوں کے پیچھے لڑکا لگا ہوا ہے اور کتنی لڑکیاں اسی چکر میں ہیں کہ آئے کوئی اور ہم سے کانٹیکٹ کرے، وہ سج دھور کر کے اور خوبصورت لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اور اس طریقے سے پہن کر کے جلسوں میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ نے ایسی لڑکیوں کے تعلق سے فرمایا تھا نساء کاسیات ناریات، ایسی لڑکیاں جو کپڑا پہنیں گی ننگی نظر آئیں گی، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جا سکتی ہیں، ایسی لڑکیاں جہنم میں جائیں گی۔ ایمان دیکھیے میرے بھائیوں، آج کل کا ایمان آہا ہا ہا، کسی کو دیکھا اس کے پیچھے لگ گیا۔ ایمان، ایسے ایمان والے کو دیکھو، لڑکیاں سامنے آئی لیکن نوجوان لڑکا کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت سارے واقعات گزرے ہیں، بہت سارے واقعات پچھلے زمانے میں، بہت سارے واقعات کہ لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں آئی اور باقاعدہ غلط کام کرانے کی کوشش کی، لیکن بندے نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر مجھے یقین ہے، آج نہیں تو کل مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یچتیو یوم نستسما دیوشو دیریشا، اسی اللہ سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے، اسے کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو، اسی اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ عمر فاروق کے دور کا وہ واقعہ بھی اٹھا لینا، عمر فاروق کے دور کا بھی واقعہ اٹھا لینا۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت لگایا کرتے تھے اور الگ الگ جگہوں میں جایا کرتے تھے، لباس بدل لیا کرتے تھے، اپنا پہناوا بدل لیا کرتے تھے تاکہ لوگ عمر فاروق کو پہچان نہ سکے، اور عمر فاروق کا رات کی تاریکی میں گشت کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہیں میری رعایا کہیں مجبور تو نہیں ہے، کہیں کسی کے اوپر ظلم تو